خاموشی کا مطلب قبولیت ہے، اور پھر ایسے وقت میں جب ملک کا مستقبل طے ہوتا ہو، جب صوبے کا مستقبل طے ہوتا ہو، جب یہ بات طے کرنی ہو کہ آئندہ 5 سال میں ہم کیسے جئیں گے، جب یہ طے کرنا ہو کہ آئندہ 5 سال میں ملک ترقی کیسے کرے گا، جب یہ بات طے کرنی ہو کہ آئندہ 5 سال میں فسادات نہ ہو، ایسے موقع پر جو چپ رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ رضامند ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، جو مذہب اور برادری کے نام کا زہر نہ پیے، اس کو پھر رشوت کا میٹھا شربت پلاتے ہیں کہ اتنے پیسے لے لو، یہ پوری اپنے محلے کی اپنے گھر کی ووٹیں مجھے ڈلوا دو۔ حرام ہے، اسلام نے کہا گواہی بیچنا حرام ہے، اگر گواہی بیچنا حرام ہے تو ووٹ کا سودا کرنا بھی حرام ہے۔ اگر وہ لقمہ حرام کھانے کے بعد انسان کے جسم کے اندر جو خون بنتا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی، تو یہ لقمہ حرام کھانے کے بعد بھی انسان کی نماز نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر اچھے نہیں ملتے، لیڈر اچھے کہاں سے ملیں گے؟ لوگ جب اپنی ووٹ بیچنے کے لیے تیار ہیں، جب یہ دھرم کے نام پر، برادری کے نام پر ووٹ ڈال، ان کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی اچھا ہے اور یہ ایماندار ہے، دیانتدار ہے، لیکن جناب ساڈی برادری دا نہیں ہے، اس لیے اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، ظالم کو ووٹ ڈالیں گے۔ اچھا، جب ہم غلط ووٹ ڈالتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑا کمال کر دیا، کسی کو پتہ نہیں لگا۔ کوئی آتا ہے ہم سے سودے بازی کرتا ہے کہ 1000 روپے کی ووٹ لے لو، دے دو مجھے، 2000 کی ووٹ دے دو، شراب کی بوتلیں لے لو، ووٹ دے دو، بریانی قورمہ کھا لو، ووٹ دے دو۔ تو یہ جو ووٹ بیچتے ہیں، صرف ووٹ نہیں بیچتے، یہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، ضمیر۔ آپ جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، کیا معیار آپ نے طے کیا ہے جی؟ آپ نے یہ معیار طے کر لیا کہ ہماری برادری کا اس لیے اس کو ووٹ ڈالنی ہے، ہماری زبان بولتا ہے اس لیے اس کو ووٹ ڈالنی ہے۔ شریعت نے کہا ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ جس کے حق میں آپ یہ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہے، جس کو آپ اپنا مستقبل تھمانے جا رہے ہیں، جس کو آپ نے اپنے محلے کا، اپنے کانسٹیٹوئنسی کا راجہ بنانا 5 سال کے لیے، کیا اس کا کریکٹر کیسا ہے؟ اسلام کہتا ہے کریکٹر چیک کرو پہلے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ عطا فرمایا، اور اسلام نے کوئی شعبہ، کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے لیے راہ عمل نہ طے کی گئی ہو۔ آج کل ہمارے ہاں پنجاب میں الیکشن کا اعلان ہوا ہے، اور الگ الگ سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتار رہی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ نئی زندگی، نئے سیاسی عمل، نئے راج کی بات ہو اور اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو؟ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام اعمال کے آگے اپنے اہداف طے کیے ہیں، تمام کاموں میں، اور بہت سارے نام نہاد دینی طبقے جو مسلمانوں کی سیاسی موت چاہتے ہیں، وہ مسجدوں کے ممبر و محراب پر بیٹھ کے یہ بات ہی نہیں کرتے کہ جب کبھی نئی حکومت کو چننے کا وقت آتا ہے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہدایتیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے ملک کے لیے ہمیں کون سا کردار ادا کرنا ہے، یہ بات طے نہیں ہوتی۔ یہ طے کیا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ کیسے لگانا ہے،
ایک دوسرے کی برائی کیسے کرنی ہے، فروعی مسائل کو لے کے قوم کے اندر انتشار کیسے پیدا کرنا ہے، جبکہ اسلامی تاریخ میں ان باتوں کو بڑا معیوب سمجھا گیا کہ ایسے لوگ جو انسانوں میں تفرقہ ڈالتے ہوں، قوموں میں تفرقہ ڈالتے ہوں، نفاق پیدا کرتے ہوں، کمزوری پیدا کرتے ہوں، جو ایک دوسرے کی برائیاں کرتے نہ تھکتے ہوں، جن کا کام ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہو، ایسے لوگوں کو ایمان کی حالت میں منافقت کے درجے کے اندر رکھا گیا کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کی داڑھی، ان کی پگڑی مسلمانوں جیسی ہے، لیکن ان کے کارنامے منافقوں جیسے ہیں۔ یہ قوموں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کا کام کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا گیا۔ اسلام تو اس دین کا نام ہے کہ جب جو بات ہوتی ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن آئے اور اسلام خاموش رہے، کچھ نہ بتائے آپ کو کہ الیکشن میں کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں؟ خاموشی کا نام بھی تو جرم ہے، خاموشی کا نام بھی تو قبولیت ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں سنا نہیں کہ اکثر نکاح کے وقت وہ بچی کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، بیٹی کو 3-4 لوگ، کہ ہاں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا گیا، فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا رہے ہیں، تو تمہیں قبول ہے؟ لڑکی بولتی نہیں۔ مفتی کو جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب لڑکی نے تو کچھ بولا نہیں، کہتا ہے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بولتی، اس کو قبول ہے اسی لیے نہیں بولتی، اور اگر قبول نہ ہوتا تو بغاوت کا اعلان نہ کرتی، اگر قبول نہ ہوتا تو گردن نہ ہلاتی، اگر قبول نہ ہوتا تو کھڑے ہو کے کہتی نہیں کہ میں یہ دستخط نہیں کروں گی۔ خاموشی کا مطلب قبولیت ہے، اور پھر ایسے وقت میں جب ملک کا مستقبل طے ہوتا ہو، جب صوبے کا مستقبل طے ہوتا ہو، جب یہ بات طے کرنی ہو کہ آئندہ 5 سال میں ہم کیسے جئیں گے، جب یہ طے کرنا ہو کہ آئندہ 5 سال میں ملک ترقی کیسے کرے گا، جب یہ بات طے کرنی ہو کہ آئندہ 5 سال میں فسادات نہ ہو، ایسے موقع پر جو چپ رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ رضامند ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی چپی کا مطلب ان کے فتوے کے مطابق یہ رضامند ہیں ان باطل طاقتوں کے ساتھ، ان ظالموں کے حق میں یہ رضامند ہیں جو انسانوں کو تفرقے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے تو نہیں کہا کہیں کہ جب الیکشن کا وقت آئے تو آپ چپ ہو جائیں۔ کون سا دین یہ درس دے سکتا ہے اپنے ماننے والوں کو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پڑھیں گے، اسلام کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، صاف پتہ لگتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے متعلق جب شرعی حیثیت معلوم کی گئی تو تمام دنیا کے علماء نے کہا ہے، تمام مجتہدین نے کہا، تمام شیخ الاسلاموں نے کہا، تمام شیخ الحدیثوں نے کہا کہ ووٹ کا مطلب گواہی دینا ہے، ووٹ کا مطلب شہادت دینا ہے۔ کس بات کی تم گواہی دینے کے لیے جا رہے ہو کہ جس کے نام کا بٹن دبا رہے ہیں یہ بندہ اچھا ہے، جس کے نام پر بٹن دبا رہے ہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ صحیح کام کرے گا، کہ پتہ لگا کہ اسلام نے شہادت کو دینے کا حکم کہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ شہادت کو چھپاؤ نہیں، مطلب اگر گواہی دینے کا ٹائم آ جائے تو آگے بڑھ کے گواہی دو، جو سچ بات ہے اس کو کہو لوگوں کے سامنے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے جب ووٹ کا دن آئے تو لوگ چپ ہو جائیں، اور جب ووٹ کا دن آئے تو گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں؟ اسلام نے ان لوگوں کو ظالم بتایا جو گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ شریعت نے کہا، قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات کے لیے موجود ہیں۔ فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بات کرتے کرتے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی چھوڑ دی، اور فرمایا گواہی کو چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو الیکشن آ جاتا ہے تو آپ کا ملک آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کا صوبہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارے صوبے میں الیکشن ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ یہ مٹی آپ سے کیا چاہتی ہے؟
کیا یہ بات کرنی ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کا جز نہیں کہ لوگوں کے مستقبل میں ہم اپنی گواہی ڈالیں گے، ہم طے کریں گے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے؟ جو لوگ اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں وہ ظالموں کے ساتھ ہیں۔ شریعت میں کہیں نہیں لکھا کہ چھپ چھپ کے باتیں کرو، چوری چھپے باتیں کرو، ڈاکوؤں کی حمایت کی باتیں کرو۔ اسلام نے عمل طے کیا۔ ووٹ کے متعلق مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تو ہماری شہادت ہے۔ قرآن نے کہا کہ شہادت کو مت چھپائیے۔ مطلب ووٹ ڈالنے کا دن آ گیا تو کیسے ووٹ ڈال دیں جی؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ پہلے طے کر لیں کہ جس کے حق میں ووٹ ڈالنی ہے، اب ووٹ ڈالنا اکیلا دنیا کا مسئلہ نہیں، آخرت کا بھی مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی تبلیغ پہلے دن کی تو کیا اعلان کیا؟ کیا پوچھا مشرکین مکہ کو؟ فرمایا مجھے جانتے ہو، میرے کردار کے متعلق جانتے ہو؟ پتہ لگا کہ جب دین کی ابتدا ہوئی تو مثال کیا بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار بنایا گیا۔ آپ جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، کیا معیار آپ نے طے کیا ہے جی؟ آپ نے یہ معیار طے کر لیا کہ ہماری برادری کا اس لیے اس کو ووٹ ڈالنی ہے، ہماری زبان بولتا ہے اس لیے اس کو ووٹ ڈالنی ہے؟ شریعت نے کہا ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ جس کے حق میں آپ یہ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہے، جس کو آپ اپنا مستقبل تھمانے جا رہے ہیں، جس کو آپ نے اپنے محلے کا، اپنے کانسٹیٹوئنسی کا راجہ بنانا 5 سال کے لیے، کیا اس کا کریکٹر کیسا ہے؟ اسلام کہتا ہے کریکٹر چیک کرو پہلے۔ اکیلا یہ نہیں کہ بولتا کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی پچھلی زندگی کیسی تھی، وہ طے کرنی ہوگی پہلے کہ اس امیدوار کی پچھلی زندگی کیسی تھی۔ یہ پچھلی زندگی میں لوگوں سے ٹھگیاں مارتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا کہ گرے ہوئے کو اٹھا کے کاندھے کے ساتھ لگاتا تھا، یہ طے کرنا ہوگا پہلے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں اپنے باپ کے کہنے پہ، بھائی کے کہنے پہ، محلے کے پردھان کے کہنے پہ ووٹ ڈالنی ہے، کس کو ڈالنی؟ جو ظالم ہے اس کو بھی ڈال دیں، جو انسانوں پر تشدد کر رہا ہے اس کو بھی ڈال دیں۔ پتہ ہے جس نے ڈاکے مار رکھے ہیں، پہلے سے اس پہ کرپشن کا الزام ہے، اس کو بھی ووٹ ڈال دیں۔ تو اسلام کہتا ہے یہ مجرم ہے گواہی دینے والا، کیونکہ اللہ نے فرمایا جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی، اور ووٹ تو گواہی کا نام ہے۔ ہم گواہی دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہاں ہمیں تمہارے اوپر یقین ہے، ہم اعتماد کرتے ہیں تمہارے اوپر، ہم تمہیں یہ پکڑانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی ماپ دنڈ ہی نہیں ہے؟ کوئی معیار طے نہیں کرو گے کہ جس کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہو بندہ کون ہے؟ یہ معیار بنایا کہ جی ہمارے مذہب کا ہے۔ دیکھو کیا معیار بنایا لوگوں نے کہ ماپ دنڈ یہ ہے کہ یہ ہمارے دھرم کا ہے بس اسی لیے اس کو ووٹ ڈالیں گے، یہ ہماری برادری کا ہے بس اسی لیے اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ یہ معیار ہے؟ اسلام نے کہا معیار یہ ہے کہ پتہ لگے یہ جو 5 آدمی کھڑے ہیں ان میں طاقتور لوگ زیادہ ہیں، ان میں دولت لوگ زیادہ ہیں، لیکن ان میں جو سب سے کمزور ہے وہ سب سے سچ بولنے والا ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو وہ ایماندار ہے، اگر کوئی دوسرا امیدوار کھڑا ہے وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والا ہے، وہ لوگوں کے اندر برابری کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ معیار یہ ہوا کرتا ہے میاں صاحب، معیار یہ نہیں ہوتا کہ کون سا امیدوار کتنا طاقتور ہے، کون سے امیدوار کا حسب و نسب زیادہ ہے۔ معیار یہ ہوتا ہے کہ اس امیدوار کی پچھلی زندگی دیکھی جاتی ہے، اس کا چلنا پھرنا دیکھا جاتا ہے، اس کی گفتگو کا انداز دیکھا جاتا ہے، اس کے غریبوں سے معاملات دیکھے جاتے ہیں، اس کے کاروبار کے ذرائع دیکھے جاتے ہیں۔ یہ معیار طے کرتا ہے کہ یہ بندہ جس کے ہاتھ
ہاتھ میں ہم اپنی قسمت پکڑانے والے ہیں. یہ ہے کیسا؟ اگر صرف مداری ہے جو آج ہم کو لچھے دار باتیں سنا رہا ہے تو پھر آنے والے 5 سال میں یہ ہمیں نچائے گا. ہمیں اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہوگا. اسلام نے کہا ہے کہ گواہی سچائی کے اوپر دو، ایمانداری کے ساتھ دو، دیانتداری کے ساتھ دو. تو ووٹ تو گواہی کا نام ہے. اسلام نے کہا حمایت اچھے لوگوں کی کرو، تو ووٹ تو سپورٹ کا نام ہے. اسلام نے کہا سچ بولنے والوں کی حمایت کرو. اسلام نے کہا محبت پھیلانے والوں کی حمایت کرو. اسلام نے کہا غریب کی حمایت کرنے والے کے ساتھ مدد کرو. تو پھر پتہ لگا بھی ووٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم کو ایسے لوگوں کو چننا ہے جو ہماری زمین کے لیے، ہماری مٹی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے اچھے ہوں. لیکن اب تو سیاست میں معیار بدل دیا. اب تو جو جتنا زیادہ دبنگ ہوگا اس کو کہتے ہیں اتنی زیادہ ووٹیں دیں گے ہم. جو جتنا خوبصورتی سے جھوٹ بول سکتا ہے اس کو اتنی زیادہ ووٹ دے دیں گے. یا برادری کے لحاظ سے ووٹ دے دیں گے، مذہب کے لحاظ سے ووٹ دے دیں گے. اچھا، جب ہم غلط ووٹ ڈالتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑا کمال کر دیا، کسی کو پتہ نہیں لگا. کوئی آتا ہے ہم سے سودے بازی کرتا ہے کہ 1000 روپے کی ووٹ لے لو، دے دو مجھے، 2000 کی ووٹ دے دو، شراب کی بوتلیں لے لو ووٹ دے دو، بریانی قورمہ کھا لو ووٹ دے دو. تو یہ جو ووٹ بیچتے ہیں صرف ووٹ نہیں بیچتے، یہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں. ضمیر آپ کیا سمجھتے ہیں ووٹ بک گئی؟ ضمیر بک گیا ان کا. وہ ضمیر جو آنکھوں میں شرم لاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، اس کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھنا، اس ضمیر کو یہ 1000 روپے میں بیچتے ہیں ان ظالموں کے ہاتھ جو کل کو ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر اچھے نہیں ملتے. لیڈر اچھے کہاں سے ملیں گے؟ لوگ جب اپنی ووٹ بیچنے کے لیے تیار ہیں، جب یہ دھرم کے نام پر، برادری کے نام پر ووٹ ڈال، ان کو پتا ہے کہ فلاں آدمی اچھا ہے اور یہ ایماندار ہے، دیانتدار ہے، لیکن جناب ساڈی برادری دا نہیں ہے، اس لیے اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. ظالم کو ووٹ ڈالیں گے. پھر وہ ظالم 5 سال ان کا بھی رگڑا لگاتا ہے، ان کا تو اس نے لگانا. پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، لیکن یہ گناہ ڈبل ہے. اسلام کہتا ہے کہ غلط گواہی دینے والا، جس نے جھوٹی گواہی دی، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی جہنم کے اندر وہ چلایا جائے گا. ہمیں معیار طے کرنا ہے. الیکشن کہیں بھی ہو پوری دنیا کے اندر، ووٹیں کہیں بھی پڑتی ہوں، اسلام نے کہا کہ ووٹ شہادت کا نام ہے، ووٹ گواہی دینے کا نام ہے، ووٹ حمایت کرنے کا نام ہے. تو آپ حمایت کن کی کرنا چاہتے ہیں؟ 5 امیدوار کھڑے ہیں، 5 میں یہ طے کیا جائے گا کہ سب کا ان میں سے کریکٹر کس کا اچھا ہے. اپنی برادری نہیں طے کرتی کریکٹر. ان 5 امیدواروں میں کریکٹر کس کا اچھا ہے، کردار کس کا اچھا ہے، کام کون اچھا کر سکتا ہے، اور پڑھا لکھا ان میں اچھا کون ہے، دینی معاملات ان میں اچھے کس کے، کون خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یہ بات اس کے کریکٹر کو طے کرتی. ہم تو طے ہی نہیں کرتے. ہمارے معاملات تو بعد میں آئیں گے، ہماری قوم کے، برادریوں کے معاملات تو بعد میں آئیں گے. پہلے تو اسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جس جگہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے اس صوبے کی حکومت کا مسئلہ ہوتا ہے. بھی حکومت پکڑانی کن کو ہے، کن لوگوں کو سرکار پکڑا دیں. اور لوگ بھی بڑے بیوقوف ہیں، نادان ہیں. لوگ آتے ہیں دھرم کے نام پر ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، لوگ آتے ہیں برادری کے نام پر ایک دوسرے کو زہر پلاتے ہیں، اور جو ان دونوں زہروں سے بچ جائے اس کو رشوت کا میٹھا شربت پلاتے ہیں. جو مذہب اور برادری کے نام کا زہر نہ پیے
اس کو پھر رشوت کا میٹھا شربت پلاتے ہیں کہ اتنے پیسے لے لو، یہ پوری اپنے محلے کی اپنے گھر کی ووٹیں مجھے ڈلوا دو۔ حرام ہے، اسلام نے کہا گواہی بیچنا حرام ہے۔ اگر گواہی بیچنا حرام ہے تو ووٹ کا سودا کرنا بھی حرام ہے۔ اگر وہ لقمہ حرام کھانے کے بعد انسان کے جسم کے اندر جو خون بنتا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی، تو یہ لقمہ حرام کھانے کے بعد بھی انسان کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہو۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت پکڑائی کہ ڈالو، چلو ووٹ ڈالو، گواہی دو، کن لوگوں کو آگے لے آئیں، تو آپ ووٹ والے دن کہیں کہ میں نے گھومنے جانا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا گواہی کو چھپاؤ نہیں، مطلب اگر تمہیں بلائیں گواہی دینے کے لیے تو آگے بولو منہ پہ سچ۔ کہتے نہیں ووٹ والے دن ہم گھومنے جائیں گے، تو پھر باقی 5 سال جب تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی، کام نہیں ہوتا کوئی، پھر کیوں روتے پھرتے ہو؟ جب تمہیں بلایا گیا کہ آؤ اب بتاؤ کس کو چننا ہے، تو اس وقت تو تم گھومنے چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں ہم ووٹ والے دن پیسے لے کے جس کو مرضی ووٹ ڈالائیں، ہم خوب ان پیسوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے رہیں، تو وہ لقمہ حرام نہ تمہارے گھر کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ جیتنے والا بندہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ میرے آج کا بیان کا مقصد کسی سیاسی جماعت کے حق میں آپ کو بات بتانا نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ ڈالیں کس کو نہ ڈالیں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ ووٹ ڈالنی اسلام کے اندر حکم دیا گیا کہ شہادت دو، جا کے مدد کرو اس سسٹم کی جو آپ کے ملک کو، آپ کے صوبے کو، آپ کے گاؤں کو، آپ کے شہر کو اچھا بنانا چاہتا ہو، اس میں اپنا حصہ ڈالو۔ اور حصہ ڈالنے سے پہلے اپنے حصے کو بیچو نہیں، حصہ ڈالنے سے پہلے یہ طے کرو کہ جس کی مدد کر رہے ہیں برادری کے نام پر اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کے کردار کے نام پر اس کی مدد ہوگی، اس کے آنے والے پروگرام پہ نام پر اس کی مدد ہوگی۔ یہ نہیں کہ کسی نے ڈاکے مارے ہوں 5 سال، کسی نے 5 سال چوریاں کی ہوں اور اب کپڑے بدل کے آ جائے کہ نہیں جی اگلے 5 سال تو آپ کو خوبصورت اسکول بنا کے دوں گا، اب میں آپ کو سڑکیں بنا دوں گا، اب میں اسپتال۔ تو اس کی پچھلی زندگی ضرور دیکھنی ہوگی کہ جب اس کو پہلے بنایا تھا تو اس وقت اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ معاف کر دینا اچھی بات ہے، معاف کر دینا اچھی بات ہے، لیکن دوبارہ اعتبار کر لینا بیوقوفی کی بات ہے۔ جن کے ساتھ معاملہ ہو، ناراضگیاں ہو جائیں، جو آپ کو بار بار دھوکہ دیتے ہو، معاف کرتے ہیں ان کو، لیکن آپ کہیں کہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ اعتبار کر لیں، تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ معیار طے کیجئے امیدواروں کا، اور یہی ہمارے ملک کا قانون بھی کہتا ہے۔ امیدواروں کو کہا کہ آؤ ورچوئل میٹنگ میں بتا دو، آؤ سڑک پر نکل کے بتا دو، آؤ اشتہاروں کے ذریعے بتا دو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تم ایماندار ہو۔ سارے کہتے ہیں میں بھرشٹاچار کے خلاف ہوں، تو یہ پتہ کرنا تو ووٹر کا کام ہے نا کہ یہ بھرشٹاچاری ہے یا نہیں ہے، یہ تو آپ نے طے کرنا ہے نا۔ تو اس لیے پنجاب میں یہ جو الیکشن ہے، الیکشن جو ہوتا ہے یہ بھی عید کی طرح ہوتا ہے، جس طرح اور تہوار منائے جاتے ہیں۔ 5 سال بعد یہ بھی ایک دن آتا ہے خوشی کا، وہ اس بات کی خوشی کہ آپ نے طے کرنا ہے کہ اگلے 5 سال ہماری مٹی کو کون سینچے گا، اگلے 5 سال تک ہماری اس مٹی کے اوپر کون اچھے باغیچے لگا سکتا ہے، آنے والے 5 سالوں میں کون اچھی چھاؤں دے سکتا ہے، کون اس آب و ہوا کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کون ہماری زبان کو بچا سکتا ہے۔ اور اگر آپ بنا سوچے سمجھے اپنی ووٹ کو بیچ رہے ہیں تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ ایمان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس میں سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔